اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن خطمی کی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یستودع الجیش قال استودع اللہ دینکم واماناتکم وخواتم اعمالکم رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لشکر کو ودا کرتے تو کہتے تم لوگوں کا دین، تم لوگوں کی امانت، تم لوگوں کے آخری عمل اللہ کے سپرد اور حوالے کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب بھی کوئی لشکر کسی محاذ پر ہجرت میں یا کسی دیگر معاملات کے لیے مدینے سے مکے سے روانہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا خیر فرماتے کہ اے اللہ، جس طرح اس لشکر نے، میرے ان صحابہ نے یہاں پر عمل کیا، نیک چیزوں پر عمل کیا، امانت قائم رکھی، ایمان سلامت رکھا، جس طرح یہ اس شہر میں مکے میں مدینے میں خیر و عافیت کے ساتھ رہے، مالک ان کو یہاں سے جانے کے بعد بھی ان تمام چیزوں کو ان کے امن میں رکھنا۔ اگر تقاضے بشری کے تحت ان کا راستے میں انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، تو مالک ان کے ایمان کو سلامت رکھنا، ان چیزوں کو ان کی سلامت رکھنا۔ دعا بالخصوص امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سبحان اللہ کائنات کے سب سے بڑے خزانوں میں سے بہترین خزانہ ہے۔ جس بندے کو بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہو گئی، کائنات کے سب سے بڑا خزانہ اس کو مل گیا۔ میں دعا کروں، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، میری کوئی ایسی شخصیت تو نہیں، کوئی اور بھی کوئی دنیا میں کرے تو اللہ کی مرضی ہے بھئی، اللہ قبول کرے نہ کرے۔ لیکن وہ ذات جو محبوب خدا ہے، وہ ذات جس کا لمحہ لمحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ ذات جو بولے تو قرآن بنے، جو بولے تو حدیث بنے، وہ ذات جس کے لب انور سے پھول کی پتیاں جھڑیں، جس کی شخصیت بے مثال ہو، جن کے کردار کی خوشبو 14 صدیوں بعد بھی آ رہی ہو، وہ ذات جب لب ہلائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ وہ دعا رد نہیں فرماتا ہے، وہ قیامت تک کے لیے جو اس دعا کے زمرے میں آتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فیض یاب کرتا چلا جائے گا۔ ہمارے اسلاف کا کامیابی کا ایک راز جو تھا، میں نے جو دیکھا ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آج بچے ہمارے بڑے بھی پڑھے، میٹرک کر لیا، 8ویں پڑھ لی، 7ویں پڑھ لی، 6ویں پڑھ لی، بس یہی ان کی تعلیم ہوتی تھی۔ آج کے بچے 30 سال 35 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر چکے ہوتے ہیں۔ اے لیول ہو گیا، او لیول ہو گیا، سائنس پڑھ لی، کمپیوٹر پڑھ لیا، سارا کچھ پڑھ لیا، ہاں جی، فزکس پڑھ لی، میتھ پڑھ لی، فلانا پڑھ لیا، فلانا پڑھ کے وہ اتنے بڑے جینیس جن ہو گئے علم کے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ میٹرک پڑھے ہوئے بندے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ آج سے 50 سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے جس نے میٹرک کیا تھا، 8ویں پڑھی تھی، 6ویں پڑھی تھی، آج کا ایم بی اے کیا ہوا، ایم اے کیا ہوا، ماسٹر کیا ہوا بچہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ وہ 50 سال پہلے کا میٹرک، وہ بندہ اپنا مکان بھی بنا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، اپنے معاملات بھی درست کر رہا ہے، ساری جائیداد وغیرہ سب اس نے بنایا، سب کمایا، سارا سلسلہ کرا۔ اور اس وقت رشتہ داریوں کے پاس زیادہ ہوتے تھے۔ 50 سال پہلے رشتہ داریوں کے پاس، یہ میری بہن آئی ہے، میرے دروازے پہ آئی ہے، خالی ہاتھ نہ جائے، یہ میرا بھائی آیا ہے، یہ میرا رشتہ دار آیا ہے، میرے در سے خالی نہ جائے، اس کو بھی دیں گے۔ آج کا پڑھا لکھا بچہ باوجود اس کے وہ زیادہ ہم سے زیادہ قابل ہے، ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، لیکن وہ سکے بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی دوری اختیار کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ کہیں جو میرے پاس ہے وہ نہ لے لیں۔ 50 سال پہلے
بلا بلا کے دیتے تھے، یار میرا بھائی ضرورت مند ہے، ادھر آؤ یار، آ جاؤ یار، بہن سے کہنا، بلکہ کہنا تو کیا، ان کو بتانا بھی نہیں، ان کے پاس جا کے ان کو دے کے آ جانا۔ آج آئے ہوئے کو لوٹا دیتے ہیں۔ حضرت اس زمانے میں 50 سال پہلے بھی اللہ وہی تھا، آج کے زمانے میں اللہ وہی ہے، زمانہ وہی ہے، چلانے والا وہی ہے۔ زمانے کے اندر جو لوگ ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ وہ کیسے بدل گئے؟ ہم جب نکلتے تھے، ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کے، ان کے ناراضگی کا خیال کرتے ہوئے گھروں سے نکلتے تھے، ان کی دعائیں جب نکلتی تھی تو عرش معلیٰ پر جا کے پہنچتی تھی، درمیان میں فاصلے کوئی نہیں ہوتے تھے۔ ہماری مائیں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، ہمارے باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ ایک بات جانتے تھے، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ وہ مصلی بچھا کے لگے رہتے تھے، تہجد کے وقت میں ان کی آوازیں اللہ ہو کی گونجتی تھی، اور وہ پھر دعا جب نکالتے تھے نا جی، تو پھر بچوں کے وہ مسائل حل ہو جاتے تھے جو تصور میں نہیں ہوتا تھا۔ پھر مصیبتیں ایسے آتی تھی جیسے طوفان ہیں، لیکن ان کی دعاؤں کی وجہ سے ایسے گزر جاتی تھی جیسے ہلکا سا ہوا کا جھونکا گزر جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ مصیبتیں ان کو نہیں آئیں، ان کو ہم سے زیادہ مصیبتیں آئیں۔ آج کے دور سے زیادہ مشکل زندگی آج سے 50 سال پہلے مشکل زندگی تھی، لیکن وہ دعاؤں کا سہارا تھا، جس سہارے کی بنا پر وہ سروائیو کر گئے، اور ساری یہ میرے آقا جی کی وہ سنت ادا کرتے تھے۔ وہ لوگ جب بھی کسی کو کسی محاذ پر کسی کام پہ بھیجنا ہے تو دعاؤں کے ساتھ بھیجنا ہے، جا اللہ تیری خیر کرے، تیرا عمل بھی چنگا ہو جاوے، تیرا ایمان بھی سلامت رہے، تیرا ایمان میں امانت بھی رہے، سارا کچھ رہے۔ وہ دعائیں کرتے تھے قبلہ۔ ایک آج کے PhD آدمی ہے، اس کی جنت اس کی ماں ہے، اگرچہ وہ ایک دیہاتی عورت ہے، اگرچہ اس کے پیر گندے ہیں، لیکن اس کی جنت وہیں پہ ہے، اس کی جنت وہاں سے بدلی نہیں ہے۔ وہ کوئی بڑی عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، راکعہ، خاشعہ نہیں ہے، سادہ سی عورت ہے، لیکن اس کی جنت وہی ہے، وہاں سے وہ جنت بڑی ذات ہے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا ہم کسی کو نہیں سمجھتے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، ہم آپ سے بڑا کسی کو نہیں مانتے۔ آقا جی اپنے دیوانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور گفتگو چل رہی ہے، کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی۔ ایک خاتون تشریف لائیں، با پردہ کریم آقا جی اٹھے، کھڑے ہوئے، اس مجلس کو چھوڑ دیا، آپ نے شانہ مبارک سے چادر اتاری، نیچے بچھائی، ان خاتون کو وہاں بٹھایا، اور محو گفتگو ہو گئے۔ اور جتنی دیر ان خاتون کا دل رہا کہ میں اتنی دیر گفتگو کروں، اتنی دیر حضور میں گفتگو رہے۔ جب ان کا دل بھر گیا، وہ تشریف لے گئیں، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے وداع فرمایا، وداع کر کے واپس جب صحابہ میں تشریف لائے تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ خاتون کون تھی جس کے لیے آپ نے ہماری مجلس کو چھوڑ دیا اور وہاں تشریف لے گئے، اور جب تک وہ آپ سے بات کرتی نہیں آپ نے کدھر اور توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے فرمایا وہ میری ماں حلیمہ تھی، مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ آج ماں باپ کے لیے، ماں باپ کو دوستوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن میرے نبی کا عملی سبق کیا ہے؟ دوستوں کے اوپر ماں باپ کو ترجیح دی جائے گی۔ جب ماں باپ آ جائیں یا ان کی بات ہوگی، پھر یاری دوستی نہیں دیکھی جائے گی، پھر کیا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، پھر پیری مریدی، پھر شاگردی، استادی، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، پھر مکمل توجہات ادھر ہوں گی۔ ہم وہ تشریف لے جائیں، پھر سارے زمانے کی ذمہ داریاں پورا کرو۔ یہ وہ اعمال تھے جو ہمارے سکسیس کی تھی، کامیابی کی ضمانت تھی۔ پہلے جو ہے نا جی، وہ بیٹا لیٹ ہو جاتا تھا نا جی، تو لیٹ ہو جانا، کوئی چیز لینے گئی، پڑھنے گیا، کوئی بھی معاملہ کرنے گیا، تو اماں جی ابا جی پیچھے کہ یا اللہ خیر کریں،
پتہ نہیں کی ہو گیا، بڑی دیر ہو گئی، منڈا نہیں آیا، بچی نہیں آئی، ایویں دعاواں کیتی جانیاں۔ یہ موبائل جب سے یہ لعنت آئی ہے، اس نے جہاں پہ ہمیں فائدے دیے، سب سے بڑا نقصان اس نے ہمارا یہ کیا ہے، اس نے ہمیں دعاؤں سے محروم کر دیا۔ ذرا سا بچہ لیٹ ہوا، ٹک ٹک ٹک، اوئے کتنے ہیں؟ او جی میں اتنے پھنس گیا سی جی، او میں ادھر، جلدی کر جلدی، لو جی دعاؤں سے محروم ہو گئے۔ وہ جو دعائیں ملتی تھیں، اس بلا نے ہمیں ان دعاؤں سے محروم کر دیا۔ پھر صحبت ملتی تھی، حوصلہ ملتا تھا، اماں جی بتاتی تھی، ابا جی بتاتے تھے کہ ہم نے دیہڑیاں کی، سر پہ ہم نے تگاریاں اٹھائیں، تانبیے اٹھائے، ہم نے اینٹیں ڈھوئیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ مشقت کی، ہم نے یہ مشقت کی۔ اس بلا نے ہمیں دور کر دی اسے، وہ بھی گیا، وہ بھی معاملہ گیا۔ اب اس کی ریل سے، اس کی ویڈیو سے اور اس کے تماشے سے ہم نے اپنے ماں باپ کی وہ جو جنریشن تھی، وہ محنت تھی، اس کو ہم نے کھو دی۔ چلیں جتنے بھی نوجوان بیٹھے، 15-20 سال کے بچے بیٹھے ہیں، وہ بتائیں آپ کے باپ نے کس طرح زندگی گزاری، آپ کے دادے نے، آپ کے نانے نے کس طرح گزاری۔ ان دو کی آج مجھے آپ بایوگرافی بتائیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں میرا باپ کیسے پڑھا، کب پیدا ہوئے، کب پڑھے، کیسے پڑھے، کیا کیا مشقتیں، میرے دادے نے کیا کی، میں بتا سکتا ہوں۔ آج کی نسل نہیں بتا سکتی، کیونکہ یہ جنریشن گیپ جو پیدا کر دیا ہے اس بلا نے، یہ بلا نے اتنا بڑا جنریشن گیپ کر دیا، اس نے ہمیں کئی خیروں سے محروم کر دیا ہے۔ آج جتنا بدتمیزی پھیلی ہے وہ ساری اس کی وجہ ہے، ہر جگہ پہ۔ پہلے استاد، مرشد، امام، اس کی عزت تھی ایک۔ ابھی سلیم صاحب ہمارے ایک نمازی، انہوں نے ہمیں کہ جب مسجد میں امام ہوتا ہے سارے مفتی ہوتے ہیں، جب امام مسجد میں نہ ہونا تو پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نماز کون کرائے گا؟ پھر سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب نماز کون کرائے گا، نماز کون کرائے گا؟ یہ بدتمیزیاں صرف اور صرف اس لیے ہے، ہم خیروں سے، ہم دعاؤں سے، بزرگوں کو، بالخصوص بزرگوں کی دعاؤں سے ہم محروم ہو، اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو گئے۔ وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، بزرگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھا، حضرت کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ ایسا نہیں ہو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں میں، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں میں شامل فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم